والسلام علی افضل الخیر خلق اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ عرض کریں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسولی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حضرت ابی بن کعب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ یہ اتنے پیارے صحابی ہیں، اتنے پیارے صحابی ہیں. سبحان اللہ. ابھی ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی، سینہ ٹھر جائے گا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. حضور علیہ السلام نے حضرت ابی بن کعب سے فرمایا، اے کعب مجھے رب کا قرآن سناؤ. سبحان اللہ. تو آگے سے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی بن کعب رو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر قرآن اترا، جبریل امین لے کر آنے والے اور رحمان اتارنے والا، تو آپ سے بہتر قرآن کو کون پڑھ سکتا ہے؟ آپ سے بہتر قرآن کو کون جان سکتا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، کعب میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ کعب سے کہو قرآن سنائے. اتنی بات سنی تو حضرت ابی بن کعب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میرے رب نے میرا نام لیا ہے؟ فرمایا ہاں نام لیا ہے. اچھا، یہاں سے علماء استدلال کرتے ہیں کہ جو رب کا قرآن پڑھتا ہے اللہ کو بڑا پسند ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا. اب یہاں پر ماحول بدل گیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا اے عبداللہ مجھ سے قرآن سنو، مجھ سے قرآن سنو. وہ رو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میری کیا حیثیت کہ میں اللہ کے حبیب سے قرآن سنوں؟ تو فرمایا مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں عبداللہ کو قرآن سناؤں. یہاں سے پتہ چلا قرآن سننا بھی حضور کی سنت ہے اور قرآن سنانا بھی حضور کی سنت ہے، اور ان دونوں سنتوں میں رب کا حکم شامل ہے. یہ ہمارے بچے ماشاءاللہ جنہوں نے حفظ کیے، کچھ حفظ کے ہیں، کچھ حفظ کر رہے ہیں، کچھ ناظرہ کے ہیں، حفظ کے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ جو سینے میں قرآن ہے اس کی بڑی برکات ہے. اب سنیے گا ذرا. چندر رام نا ایک ہندو تھا، بہت بڑا ہندوؤں کا جو ہے وہ عالم تھا. اس نے ایک مرتبہ نا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی جانتے ہیں جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، سبحان اللہ، خزائن العرفان. اس نے ایک دفعہ اس نے کہا جی مجھے آپ کے قرآن کے 8 سپارے یاد ہیں، آپ کو میری وید کتنی یاد ہے، ان کی کتاب کتنی یاد ہے؟ تو آگے سے حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی نے بڑا خوبصورت جواب دیا. فرمایا یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ رب کے قرآن کا کمال ہے. یہ رب کے قرآن کا کمال ہے کہ کافر کو بھی یاد ہو جاتا ہے. جب بندہ مومن اس کو یاد کرتا ہے تو اس کی شان کیا ہوگی. اور اگلی بات سن، تو کہتا ہے کہ ہماری کتاب آج سے کروڑوں سال پہلے دنیا میں آئی تھی تو یہ ہندوستان سے باہر تو جا نہیں سکی. ہمارا قرآن دیکھو دنیا کے کونے کونے میں موجود ہے. اور پھر اگلی بات سے یہ نعیم الدین مراد آبادی نے بڑی خوبصورت کی تفسیر نعیمی کے شروع کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں یہ مجھے بات بتا کہ ہمارے تو تجھے 8 سپارے یاد ہیں، تجھے اپنی وید کتنی یاد ہے؟ وہ کہنے لگا جی یاد نہیں ہے، میں تو اوپر سے دیکھ کے پڑھتا ہوں. فرمایا یہی قرآن کا زندہ معجزہ ہے. حضور نے ارشاد فرمایا خیرکم تعلم القرآن وعلمہ،
تم میں سے بہترین یعنی سپرلیٹو ڈگری، تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ بس آخری روایت جو ہے وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اور بڑی خوبصورت روایت ہے۔ دنیا کے اندر جائیں تو پروٹوکول کے لیے زیادہ سے زیادہ ریڈ کارپٹ بچھتا ہے، اس کے اوپر بندہ جناب گزر کے جاتا ہے، اور پھر ارد گرد وزیر مشیر اس کا استقبال کرتے ہیں، وہ کہتا ہے جی بڑا پروٹوکول مل گیا ہے۔ یہ تو دنیا دار کا پروٹوکول ہے، حافظ قرآن کا پروٹوکول کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ ابھی وہ حافظ بنا بھی نہیں ہے، ابھی صرف پڑھنے کے لیے جا رہا ہے۔ حضور جان نور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب ایک طالب علم دین پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ فرشتہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ چودھری کا پتر ہے یا کمی کا پتر ہے، فرشتہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے سوٹ بوٹ کیسا ہے، فرشتہ یہ نہیں دیکھتا اس کا حسب نسب اس کا خاندان کیسا ہے، فرشتہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ رسول اللہ پر نازل ہونے والی کتاب کو یہ طالب علم اپنے سینے میں محفوظ کرنے کے لیے جا رہا ہے، رب کا حکم ہے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دو۔ فرشتے تو نوری مخلوق ہیں، ان کا تو گناہ کوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ پاؤں کیوں بچھاتے ہیں؟ وجہ یہ ہے قرآن عام نہیں ہے، جس کو سینے میں محفوظ کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ یہ تو رب کا وہ کلام ہے کہ رب خود فرماتا ہے کہ جب ہم نے اس کو پہاڑوں پر نازل کرنا چاہا تو پہاڑوں نے آگے سے معذرت کر لی، مولا ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اللہ اکبر، ہم اس کی برداشت نہیں کر سکتے۔ فرمایا یہ تو سینہ مصطفیٰ ہے سبحان اللہ، جس کے اندر یہ معجزن ہے۔ اور قرآن پاک کے متعلق صرف اتنی سی بات ہے، حافظ قرآن تو سارے بن جاتے ہیں، جو حفظ کرتے ہیں۔ بچوں آپ سے ہے، آپ نے صرف حافظ قرآن نہیں بننا، محافظ قرآن بننا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، یہ نہیں ہے کہ قرآن پاک کو حفظ کر لیا اور اس کے بعد منزل بھول گئے، قرآن پاک یاد نہ رہا، نام کے ساتھ حافظ لگ گیا، کام کے حافظ نہ بنے۔ حافظ قرآن ہے ہی وہ جو مصلی سنائے سبحان اللہ، اور ہر سال سنائے، سبحان اللہ، اس کی منزل پکی ہو۔ اب یہاں پر حدیث ہے، حضور نے فرمایا جس نے قرآن کو یاد کیا اور جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کیا، سبحان اللہ، پہلے کیا ہے جی؟ یاد کیا، پھر جو کچھ ہے اس کے اوپر کیا کیا؟ عمل کیا، تو وہ اپنے گھر والوں میں سے 10 بندوں کی شفاعت کرے گا۔ سبحان اللہ، اور فرمایا کل قیامت والے دن اس کے والدین کو سونے کا تاج پہنایا جائے گا، ان کے لیے خوبصورت ممبر ہوں گے، تو دیکھ کے لوگ کہیں گے کہ یہ کون ہے؟ یہ انبیاء ہے یا یہ اولیاء ہے؟ یہ کون؟ فرمایا نہیں، یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں۔ اور حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھ اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ پڑھے گا تو وہی نا جس کو قرآن یاد ہوگا، ایسا تو نہیں ہے نا کہ پہلے 2 رکوع میں پھنس گیا تو وہیں معاملہ رک جانا ہے۔ روزانہ سب کی یاد کرنی ہے، روزانہ منزل یاد کرنی ہے، اور قرآن پاک یاد کرنے کے لیے سب سے بہترین جو طریقہ کار ہے وہ ہے اپنے استاد کا ادب۔ سبحان اللہ، جب تک پڑھانے والے کا آپ ادب نہیں کریں گے آپ کو رب کا قرآن یاد نہیں ہوگا۔ اگر یاد ہو بھی گیا تو آپ ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز کا، بے شک، صرف اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور قرآن ہر ایک کے لیے نور ہدایت ہے۔ مالک کریم آپ کو پکا حافظ قرآن بنائے اور اس کے ساتھ ساتھ محافظ قرآن بھی بنائے، اور اس سارے کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کے استاد محترم کو، آپ کے والدین کو عطا فرمائے۔ آمین۔